آج 17 پارہ مکمل ہوا۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے مکہ کے مشرکوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، ان سے پوچھو یہ اصحاب کہف کون تھے، اور یہ ذوالقرنین کون تھے، اور یہ روح کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں لگائی۔ تو پھر جبرائیل امین رک گئے اللہ کے حکم سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کل جبرائیل آئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا جبرائیل امین آپ جبرائیل امین سے کہتے، فرماتے کہ یہ بتاؤ، جبرائیل امین اللہ سے معلوم کرتے، پھر آپ کو بتایا جاتا، لیکن جبرائیل آئے نہیں اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں لگائی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان کہ میں مشرکین کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہوں، میں نے وعدہ کر لیا اور میرے پاس وحی نہیں آ رہی، جبرائیل نہیں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پریشان ہو گئے کہ کہیں میں اپنا آپ کو ہلاک کر لوں، مجھے تو ان کے سامنے شرمندگی اختیار کرنی پڑ رہی، اور جبرائیل امین آ نہیں رہے۔ میں ان سے پوچھتا، وہ اللہ سے پوچھ کر مجھے بتاتے، اور مشرکین سے یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تم سوال کرنے جا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر وہ جواب دے دیں تب بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، اور جواب نہ دیں تب بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس پھر جبرائیل آئے کافی دن کے بعد میں، جبرائیل نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی وعدہ کرو تو بیچ میں انشاءاللہ ضرور کہا کرو، اپنی مرضی سے کچھ نہ کہا کرو۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی لوگوں کو بتایا، جو بھی انسانیت کو بتایا، وہ سب اللہ کے حکم سے بتایا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتایا آپ نے۔ اللہ آپ کو بتاتے تھے، آپ لوگوں کو بتاتے تھے۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے بارے میں جبرائیل نے آپ کو بتایا تو آپ نے ان کو بتایا، اور ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جو مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا سب کے اوپر حکومت تھی جس کی، اور وہ وہاں بھی پہنچا جہاں یاجوج ماجوج کی قوم ہے، اور وہاں انسانوں کے ان کے درمیان، یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار تعمیر کرائی جس سے یاجوج ماجوج کی قوم ادھر ہی ہے، اگر وہ دنیا میں پھیل جائیں تو انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے، اور انسانوں سے کافی زیادہ تعداد میں بڑی خونخوار قوم ہے وہ۔ اللہ نے جبرائیل کو بتایا، جبرائیل نے آپ کو بتایا۔ پھر روح کے بارے میں یوں کہ روح اللہ کا حکم ہے، جو آپ کے جسم میں یہ روح دوڑ رہی ہے یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہے آپ کے جسم میں یہ روح کام کر رہی ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو اس کو فرشتے لے کر چلے جائیں گے، پھر آپ کا جسم بے جان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں کس طرح سے پیدا کرتا ہوں انسان کو، اس کی ماں، پہلے اس کی ماں کے رحم میں وہ نطفہ رہتا ہے، پھر نطفے کے بعد خون بنتا ہے، پھر خون میں سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر چہرہ بنتا ہے، اس طرح سے، اور پھر وہ انسان جوان بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان کی نشود و نما میں کتنی اندھیریوں میں کتنی اندر کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی کاریگری اور قدرت ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اس وقت کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ جاؤ پانی کی دنیا میں جاؤ، وہاں سمندروں میں، وہاں ایک بندہ رہتا ہے ہمارا خضر علیہ السلام، اور اس سے جا کر تربیت حاصل کرو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی موسیٰ کی کہ سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں اس وقت، تو اللہ نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ وہاں پانی کی دنیا میں، سمندروں کے درمیان وہاں خضر رہتے ہیں، ان کے پاس رہو کچھ دن، تمہاری تربیت ہوگی۔
موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے سمندروں میں پہنچے، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ خضر علیہ السلام ایسے نبی، ایسے انسان ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گے، انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو قیامت تک کی زندگی دے رکھی ہے، وہ زمین پر رہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، مسافروں کی، اور سمندروں میں بھی جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے انسانیت کی مدد کی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور انسانوں کی شکل میں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تیرے پاس رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے فرمایا تو بہت جلد باز ہے بھائی موسیٰ، اور میں بہت بردبار ہوں، میرا اور تمہارا ساتھ نہیں رہ پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے مجھے اپنے ساتھ لگا لے۔ منت سماجت کی، انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا، تو ساتھ چلنے لگے۔ تو ایک جگہ گئے تو کشتی کا انتظار تھا، پرلی طرف کنارے پر انہیں جانا تھا، تو کشتی بہت اچھی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور خضر اس میں سوار ہو گئے، انہوں نے کنارے پر چھوڑ دیا، پرلی طرف سمندر پار کرا دیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا، اس میں عیب لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر تم نے کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے ہمارے اوپر مہربانی کی، ہمیں سمندر پار کرایا، اوپر سے تو نے ان کی کشتی توڑ دی، عیب لگا دیا اس میں۔ تو خضر نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، بہت جلد باز ہو، میں بردبار ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی غلطی ہو گئی، سوری، اب پھر لگا لو اپنے ساتھ۔ پھر آگے چلے تو ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو وہاں مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے خضر پر، ارے خضر تم نے کیا غضب کیا، ایک بچہ کھیل رہا تھا اس کو تم نے مار ڈالا۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا موسیٰ تم نہیں رہ پاؤ گے میرے پاس۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، کہا سوری، اب پھر لگا لو مجھے۔ پھر آگے چلے تو ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں بستی میں، اب وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی گھر کی، مکان کی۔ موسیٰ کو خضر علیہ السلام نے لگا دیا کہ یہاں اینٹ پکڑاؤ میرے لیے، مزدوری کرائی صبح شام تک، اور خضر علیہ السلام خود بھی لگ گئے، موسیٰ کو بھی لگایا۔ اور اس بستی کے ظالم ایسے لوگ تھے، انہوں نے ان کو پانی اور کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ رہی تھی، شام کو بولے موسیٰ ارے خضر تو نے کیا غضب کیا، صبح شام اس دیوار میں لگوا دی، اور اب جو ہے کھانے کو بھی انہوں نے نہیں پوچھا نہ پانی کو پوچھا۔ تو خضر نے کہا کہ موسیٰ میں تجھ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا اور تمہارا راستہ جدا ہے، لیکن ان 3 باتوں کا میں تمہیں اتر دے رہا ہوں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا نا بنی اسرائیل سے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بہرحال پھر خضر نے بتایا کہ وہ جو تختہ میں نے توڑا تھا اس کشتی کا، تو وہاں ظالم آدمی تھا، نئی نئی کشتی دیکھ لیتا تھا، وہ اپنے اس میں ملکیت میں ان کشتیوں کو لے لیتا تھا۔ یہ غریب آدمی ہے، اپنا گزارا کشتی کے ذریعے سے بھاڑا اور کرایہ لگا کر کے لوگوں سے لے کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اب میں نے کشتی میں عیب لگا دیا تو وہ نہیں اس کو لے گا، ان کی کشتی کو۔ اس میں یہ تھا اس کے اندر، یہ بات تھی جو میں نے یہ عیب لگایا اس کشتی میں، اور جو میں نے وہ بچے کو مارا، یہ اس کے باپ اور ماں بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے اللہ والے لوگ ہیں، یہ آگے چل کے بچہ بہت ظالم اور جابر بنتا، اور یہ تمام بستی کو پریشان کر کے رکھ دیتا۔ اس لیے اللہ کا یہ حکم تھا کہ خضر اس کو یہیں پر ابھی ختم کر دو۔ یہ خضر علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے تھی جائز کہ کسی بچے کو مارنا، اس امت کے اندر نہیں ہے، ان کے لیے تھی۔ ہم اگر ایسا کریں گے تو اندر جیل میں جانا ہوگا، نہ آپ قتل ہوگا۔ یہ ان کے لیے، پہلی انبیاء کے لیے تھی یہ بات، ہماری شریعت کے لیے نہیں ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے بتایا موسیٰ بچے بہت ظالم اور جابر بنتا، اپنے ماں باپ کو کیا پوری بستی کو پریشان کر دیتا، اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس کو یہیں پر قتل کرو، اس میں یہ حکمت تھی۔ اور جو یہ میں نے دیوار چنی ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، یہ ان کا گھر ہے،
ہم نے یہ دیوار چن دی، اب اس یتیم بچے جب تک بڑے ہوں گے یہ دیوار اس پر قائم رہے گی، لوگ ان کے خزانے کو دفینے کو نہیں حاصل کریں گے، جب بچے بڑے ہو جائیں گے بالغ ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنا مال خود نکالیں گے۔ تو خضر علیہ السلام نے 3 باتوں کا جواب دیا کہ ان 3 کاموں میں یہ حکمت تھی۔ بہرحال کبھی بھی اپنی بات گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، بڑے سے بڑے عالم کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں عالم ہوں۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں یہ خواہش ہوئی کہ اللہ میرے جو باپ دادا انبیاء تھے ان کا کام کوئی اور میرے اولاد ہو جائے، نیک بچہ مجھے مل جائے، اور بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کوئی نشان باقی نہیں رہ گیا ہے اولاد ملنے کا، اب میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں مجھے کوئی اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کا بشارت دی کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جن کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تمہارا کام آگے بڑھائے گا، وہ بھی پیغمبر ہوگا۔ اس طرح مریم علیہ السلام، یہاں تو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دیا گیا، وہاں مریم علیہ السلام جو ان کے کوئی شوہر نہیں تھا، اللہ نے ان کو بھی خواہش ہوئی کہ میرے بھی کوئی اولاد ہو جو دین کا کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ وہاں بغیر باپ کے پیدا کر رہے ہیں، یہاں بڑھاپے میں دے رہے ہیں۔ بغیر باپ کے پیدا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا، اور کس طرح ان لوگوں زمانے کے لوگوں نے مریم پر بہتان باندھا، اور کس طرح عیسائیوں کا آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی اور ان کو ختم کر دیا گیا، یہ ان کو سولی لگا دی گئی، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے چوتھا آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے زمین پر اور یہودیوں کو عیسائیوں کو قتل کریں گے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کی بکریوں نے دوسرے آدمی کی کھیتی کو کھا لیا، اور یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کی بکریوں نے ایک آدمی کی پوری کھیتی کو صاف کر دیا۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس یہ مقدمہ آیا، تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کھیتی والے ہیں ان کو بکریاں دے دی جائیں بکری والے کی، اور کھیتی والے کا اس طریقے سے بھرپائی ہو جائے گی، اور بکری والے کی بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ وہیں پہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ابا جان میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس کی بکری والے کی بکریاں کھیتی والے کو دی جائیں، لیکن کھیتی والے بکری والے کو کہا جائے کہ بکری والا اس کھیتی کو اسی نہج پر تیار کرے، دوبارہ فصل تیار کرے، اور جب یہ فصل اسی نہج پر آ جائے تو بکری والے کی بکریاں واپس کر دی جائیں، کھیتی والے کی کھیتی واپس ان کو دے دی جائے۔ تو یہ بات داؤد علیہ السلام کے ذہن میں بیٹھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کو بیان فرما رہا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں ان کے تابع کر دی، جنات ان کے تابع کر دیے، اور اس طریقے سے اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے بھائی ہارون نے اللہ کے دین کی دعوت دی لوگوں کو، اور پھر سامری جیسا آدمی اس وقت جو ہے وہ سامری ایک آدمی تھا تو اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ اب وقت نہیں اس کا بتاتا میں نے مختصر انداز میں یہ چند باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔